کہتا ہے سر جھکاؤ گے تو پتھر دیوتا ہو جائے گا، اتنا مت چاہو اسے وہ بے وفا ہو جائے گا۔ خان صاحب کہتے ہیں کہ جی میں فرشتے کہاں سے لے کے آؤں، کیا اس باری خان صاحب فرشتے لے کے آئیں گے؟ بڑا اچھا سوال کیا۔ شاہ محمود قریشی صاحب باہر آ کر کوئی بڑا عہدہ لیتے اور لیڈ کرتے احتجاج کو، یا آگے اس طرح نظر آ رہے ہیں؟ وہ عمران خان کو جگہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ یہی تو بات کر تو رہا ہوں نا۔ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ یہ بات سنیں، آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی ذہن بہت تیز ہے، مگر یہ لوگوں کو پہچاننے میں تو اپنے اس طرح کا ذہن تیز ہے۔ ہم بھی دریا ہیں، ہمیں اپنا ہنر معلوم ہے، جس طرف بھی چل پڑیں گے راستہ ہو جائے گا۔ دنیا جو ہے نا کازیشن اور ایفیکچویشن کے اوپر چلنے والی چیز ہے، دو ہی چیزیں ہوتی ہیں۔ باتیں نکالی جا رہی ہیں اس طرح کی کہ جی فلاں کے ساتھ ان کا نا سیٹلمنٹ ہو گئی ہے، ہاں، ڈیل ہو گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد علی صاحب، اسٹرالوجر ہیں، ٹیرو کارڈ ریڈر ہیں، روحانی علم بھی رکھتے ہیں اور لائف کوچ بھی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سے آج بات کرنی ہے سب سے پہلے احتجاج کی پلاننگ ہو گئی 5 اگست کی۔ ہر ٹکٹ ہولڈر اپنے ضلع سے احتجاج نکالے گا، وہ ریلی نکالے گا، اس طرح کی پلاننگ چل رہی ہے۔ کیا یہ پلاننگ کام کرے گی؟ احتجاجی ریلیاں نکلیں گی؟ یہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے، اور پوچھیں گے جی خان صاحب کے لیے روزانہ کوئی نیا مقدمہ آ جاتا ہے، کیا اب خان صاحب مزید مقدمات میں پھنسے رہیں گے، اور کب تک یہ پھنسے رہیں گے، اور مقدمات سے کب نکلیں گے، اور عدلیہ کب اپنا کردار ادا کرے گی اور عدلیہ سامنے آئے گی اور خان صاحب کو ریلیف ملے گا؟ اور دوسرا، عمران خان صاحب کے بیٹوں کی بات کریں تو کیا بیٹوں کی ملاقاتیں تو ابھی جاری ہیں امریکہ میں، اور ملاقاتیں ہو بھی رہی ہیں، اور کئی پکچرز بھی آ رہی ہیں ان کی، جی ملاقاتوں کی پکچرز بھی شائع ہوئی ہیں، دیکھی تو ہیں۔ اب کیا یہ رنگ لائیں گی ملاقاتیں؟ خان صاحب باہر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے کیا یہ ملاقاتوں کی صورت میں؟ اور طلال چودھری صاحب کہہ رہے ہیں جی ویزا اپلائی کریں، 24 گھنٹے میں ویزا دے دیں گے۔ حکومت نے ایک دم سے یو ٹرن لے لیا کہ پہلے کہہ رہے تھے آئیں گے گرفتار کریں گے، اب گرفتاری تو دور کی بات، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آئیں پرامن احتجاج میں حصہ بھی لیں، جب کہیں گے ہم ان کو ویزا بھی جاری کر دیں گے۔ کیا اب حکومت یو ٹرن لے رہی ہے، یا کچھ امریکہ کی طرف سے پریشر آ رہا ہے، یا امریکہ سے پریشر آنے سے پہلے ہی انہوں نے یہ سارے انتظامات کر لیے؟ اب دیکھتے ہیں جی، ذائچہ بتائے گا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ میں ویسے بھی کچھ لوگ مجھے کمنٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ بڑا ٹائم لے لیتے ہیں، زیادہ بولتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کو بولنے کا موقع دیں۔ میرے سوالات بیچ میں چلتے رہیں گے، اب ڈاکٹر صاحب سے ہی پوچھتے ہیں جی خان صاحب کا ذائچہ، ریلیاں اور ان کے بیٹوں کا احتجاج، اور بھی سوال بہت سارے کروں گا۔ ڈاکٹر صاحب سے ہی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جناب، کیسے ہیں سر؟ اللہ کا شکر، آپ ٹھیک ہیں بھٹی صاحب؟ الحمدللہ سر۔ لوگ آپ کو سننا چاہتے ہیں، مجھے کہتے ہیں یار تو خاموش رہ، ڈاکٹر صاحب نے بولیں گے۔ اب بتائیں کہ ریلیاں نکل رہی ہیں خان صاحب کے، اور مقدمات کی بات بھی کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ چینل جو ہے نا یہ ساروں کا ہے، بالکل ٹھیک ہے نا؟ تو جو کہتا ہے وہ اپنے حساب سے ٹھیک کہتا ہے۔ بڑی مہربانی ہے ان لوگوں کی، یہ دیکھتے ہیں اپنا ٹائم نکال کے۔ بالکل بالکل۔ ہم تو ان کا یہی میں نے شکریہ آج نہیں اس ادا لیے کر زیادہ سکتے۔ ٹائم نہیں لیا، دیکھیں 1-1.5 منٹ میں میں نے کہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی طرف ہی چلتے ہیں۔ صحیح ہے۔ بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ڈسکلیمر یہی ہوتا ہے کہ جاننے والی ایگزیکٹ ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ علم ہے، اس کو علم کے طور پہ لیں، ایمان کا حصہ مت بنائیں، اور کمنٹس میں یہ نہ کیا کریں کہ جی یہ شرک ہے، اور یہ ہم خود یہ کہتے ہیں کہ اس پہ مکمل ایمان لانا، رکھنا، مان لینا، یہ شرک ہے۔ جسٹ ٹو ہیو این آئیڈیا، ایسٹرالوجی از گڈ، رہنمائی، ہاں جی بالکل ٹھیک ہے نا؟ جی پی ایس لگاتے ہیں نا، بالکل۔ گوگل آنٹی جو ہے وہ کبھی کبھی آپ کو ڈسٹریکٹ بھی کر دیتی ہے، آج مجھے کیا ہے نا؟ ڈی ایچ اے میں بڑا گھمایا مجھے اس نے۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں، بالکل۔ اور بس۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ کا جو کوسچن ہے نا وہ یہ ہے کہ ریلیاں، ریلے نکل رہے ہیں ابھی تو پانی کے، ہے نا جی؟ توبہ استغفر اللہ۔ بالکل۔ دنیا میں آپ دیکھیں پانی سے ریلیٹڈ معاملات کتنے خراب ہوئے ہیں۔ تو ابھی موسموں کو بھی اگر مد نظر آپ رکھتے ہیں نا تو پانی نہیں ہے، پانی پتھر لے کے آ رہی ہے، اور بڑے بڑے پتھر، اور وہ تباہی مچا رہے ہیں۔ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ابھی تو یہ والا معاملہ ہے، باقی انسانی ریلے بھی آپ کو نکلتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ دنیا میں بہت ساری جگہوں کے اوپر ڈیمونسٹریشنز جو ہیں وہ چل بھی رہی ہیں، جنگیں بھی بڑھ رہی ہیں، اور یہ پاکستان میں بھی۔ مگر یہ جو ڈیٹ انہوں نے دی ہوئی ہے نا، یہاں پہ وہ والا پک جو ہے تحریک کا نہیں بنے گا۔
تھوڑا سا ٹائم لگے گا. انڈیا حملے والا کوئی ڈرامہ رچا سکتا ہے یا کوئی ایسی سچویشن جو ہے وہ کریٹ کر سکتا ہے. ریزن اس کی یہی ہے نا کہ وہ نہیں چاہتے کہ بھئی عمران خان جو ہے اس کو کوئی ریلیف اس حساب سے ملے کہ اس کی جو جماعت ہے اس کے لیے پروٹیسٹ کرے. ٹھیک ہے. تو یہ ہو سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پلانٹری پوزیشن کے حساب سے ہم بات کرتے ہیں کہ موسم بھی آڑے آ سکتا ہے اور کچھ قانونی معاملات جو ہیں وہ بھی آڑے آ سکتے ہیں. اس وجہ سے ریلیاں نکلیں گی مگر ابھی ٹائم جو ہے وہ تھوڑا سا شاید آگے ڈریگ آن ہو جائے. ابھی لوگ نکلیں گے مگر ٹھیک وہ ہے. امپیکٹ نہیں بنا پائیں گے ٹھیک ہے. جو لوگ اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں. عمران خان کے بیٹوں کے آنے سے ضرور ہوگا ڈیفینیٹلی, مگر یہ ہے کہ تھوڑا سا ٹائم جو ہے وہ موسم کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا موسم بھی ہے بالکل, سیاسی موسم بھی خراب ہو سکتا ہے بالکل. ویسے بھی موسم جو ہے آسمان سے وہ چیزیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی جو پوزیشن ہے نا زحل کی وہ اور جو جوپیٹر ہے نا اس کو ایک خاص اینگل پہ آنے کی دیر ہے تو پھر یہ چیز جو ہے زحل تو ایکٹیو ہے. جو ہے نا اس کو اب کہتے ہیں مشتری کو, یہ جب شرفی حالت میں آئے گا نا, جب یہ 5 سے 7 ڈگری چل جائے گا اس میں کیا نام ہے سرطان میں, پھر ہم دیکھیں گے وہاں پہ جو تحریک ہے نا وہ ان کی زور پکڑے گی. ٹھیک ہے. اچھا صاحب, خان صاحب کے خلاف آئے دن کوئی نہ کوئی نیا مقدمہ ہوتا ہے, کہ یہ مقدموں کی زد میں ہی رہ جائیں کہ باہر آنے سیاسی بندے ہیں آپ دیکھیں نا یہ چلتا ہے. مگر ہاں عمران خان نے ریکارڈز بنائے ہیں کرکٹ میں بہت سارے مقدموں میں ریکارڈ بنا وہ اس میں بھی چیمپئن ہو گئے ہیں. 200 سے اوپر مقدمے ہوئے ہیں عمران ہاں خان. جی ہاں جی ہاں جی. بٹ یہ ہے کہ یہ جس وقت آ جاتا ہے نا جوپیٹر شرفی حالت میں تو پھر عمران خان صاحب جو ہیں آپ ان ایکسپیکٹڈ چیزیں ایکسپیکٹ کیجیے عمران خان صاحب کے لیے کہ وہ شفٹ بھی ہو سکتے ہیں. قید سے تو وہ نکلے ہوئے ہیں. ایسٹرالوجی سب کی یہاں پہ ختم ہوئی ہوئی ہے جتنے ایسٹرالوجرز ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا بھید وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. انسان کو ایک محدود علم اس نے دیا ہے اللہ نے, جتنا وہ کہلوانا چاہے وہ کہلوا سکتا ہے. بالکل. کریڈٹ کبھی بھی نہیں لینا چاہیے. سارے آل کریڈٹس دے گو ٹو اللہ رب العزت. باقی یہ ہے کہ شفٹنگ کی پرابیبلٹی ضرور ہے عمران خان کی جیل سے کسی اور جگہ کے اوپر. یہ میں آپ کے ساتھ پچھلی ویڈیو میں بھی بات کر چکا ہوں. سر یہ کیسا ذائقہ ہے؟ شہرت ہی شہرت ہے, کرکٹ میں شہرت, کرکٹ چھوڑنے کے بعد شوکت خانم میں شہرت, سیاست میں آئے اس میں شہرت. یہ بندہ شروع سے ہی شہرت لے رہا ہے, اندر بیٹھا ہے تب شہرت ڈبل ٹرپل کیا کتنے گنا زیادہ ہو گئی ہے. تو یہ وہی بات ہے کہ جی چھوڑ دیں شہرت کم ہو جائے گی کیا؟ نہیں, وہ ذائقہ ان کا تگڑا ہے. اس حساب سے شہرت جو ہے شروع سے اینڈ تک جو ہے یہ یہی ہے. صحت وحت کی طرف سے ہے ذرا ہاتھ تنگ وہ عمران خان صاحب کا, تو وہ چیز جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. یہ بندہ کیسا ذائقہ لے کے پیدا ہوا؟ بہت زبردست ذائقہ لے کے پیدا ہے عمران خان صاحب. سوائے ایک چیز کے 5واں گھر ان کا کوئی بہت زیادہ اچھا نہیں ہے. دوستوں کا بیت الاقربا جو ہے دوستوں سے ریلیٹڈ قریبی لوگوں سے ریلیٹڈ وہ ذرا وہاں پہ راہو بیٹھا ہوا اور ہے بھی ایکویریس کے اندر, کوئی اچھا سائن نہیں ہے. تو یہ ہے کہ باقی اوور آل ٹھیک ہے. ان کے ذائقے میں مفاد پرستی ہے عمران خان کے ذائقے میں؟ مفاد پرستی کیا مطلب؟ یعنی کہ اپنے لیے کچھ کرنا یا ملک کے بجائے اپنے لیے زیادہ سوچتے ہیں. ایک خاص وقت تک یہ چیز ہر انسان میں رہتی ہے. ٹھیک ہے. اور جن لوگوں کے ذہن میں کاز ہوتے ہیں نا, دنیا جو ہے نا کازیشن اور ایفیکچویشن کے اوپر چلنے والی چیز ہے. دو ہی چیزیں ہوتی ہیں, کاز اینڈ افیکٹ. ٹھیک ہے. تو جب کاز ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے, تو پھر یہ چیزیں سیلف سے نکل جاتی ہیں. عمران خان کا ذائقہ اس وقت جو ہے وہ کازیشن کو ظاہر کر رہا ہے, ایفیکچویشن کو ظاہر نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کازیشن کی وجہ سے ایفیکٹ آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. کاز جو ہے وہ ہے. دیکھیں عمران خان صاحب نے ہم کو تعریف توصیف نہیں کر رہے ہیں, وہ چیزیں بیان کر رہے ہیں جو خان صاحب کے کھاتے میں قدرت نے ڈالی. ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ ان کی ایجوکیشن اچھی ہے, جس چیز میں گئے ہیں کامیاب ہوئے ہیں. کرکٹ ورلڈ کپ آ گیا, بالکل. نمل یونیورسٹی بن گئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد شوکت خانم ہاسپٹلز بن گئے. ٹھیک ہے. اور بہت سارے کام وزارت عظمیٰ پہ بیٹھنا چاہا وہ ہو ٹھیک ہے نا. ہاں جی. یہ ہے کہ یہ چیز تو ہے, مگر جیل نہیں چاہی تھی مگر وہ مل گئی. یہ دیکھیں جب اس چیز میں آتے ہیں نا سیاست میں, تو سب سے پہلے
جو سیاستدان صحیح ہوتا ہے نا، اس کے ذہن میں پہلی چیز جو ہوتی ہے، خاص طور پہ یہ جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا ہمارا کمپوننٹ ہے نا، اس کے اندر یہ چیز ہوتی ہے، پہلے جیل کو رکھتے ہیں ذہن میں کہ سیاست میں جا تو رہے ہیں، اس میں یہ کام ہو سکتا ہے۔ عمران خان کا پہلا جو گھر ہے نا، اس میں مرکری بیٹھا ہوا، ٹھیک ہے، ذہن بہت تیز ہے عمران خان صاحب کا، ٹھیک ہے، ساری چیزیں سوچی ہیں، تو تبھی تو وہ بیٹھے ہوئے آرام سے۔ وہ پتہ نہیں کون کہہ رہا تھا جی کہ 20 دن رکھا ہے ان کو قید تنہائی میں، اس کے بعد بندہ باہر نکلا ہے، اس نے شیو شو کی ہے، کپڑے چینج کیے اور بیٹھ گیا آرام سے۔ اس نے کسی کے ساتھ کوئی نہ لڑائی کی ہے، نہ جھگڑا کیا، نہ کسی کو برا کہا، نہ بھلا کہا۔ تو وہ میری بات سنیں، آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی ذہن بہت تیز ہے، مگر یہ لوگوں کو پہچاننے میں تو اپنے اس طرح کا ذہن تیز نہیں ہے کہ لوگوں کو نہیں پہچانتے۔ ہر انسان جو ہوتا ہے، میں نے تو آپ کو کہا ہے، مکمل ذات صرف اللہ رب العزت کی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ بالکل، کئی دفعہ آپ منزل کے اوپر پہنچے ہوتے ہیں، آنکھوں کے آگے پردہ آ جاتا ہے، وہاں سے واپس ہو جاتے ہیں، اس کو کیا کہیں گے آپ ایفرٹس کر رہے ہیں، آپ نے دن رات ایک کر دیا، آپ کو پتہ چل گیا کہ منزل یہاں پہ ہے، آپ کہیں اس کے آس پاس جو ہے وہ گھوم جاتے ہیں اور پھر واپسی کر لیتے ہیں۔ یہ اللہ کے کام ہے، وہ پہنچانا چاہے پہنچا دے، نہیں پہنچانا چاہے تو اس کا تو شریک کوئی بھی نہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ اچھا سر، آپ بیٹوں کی بات کر لیں، خان صاحب میں ایک سیکنڈ، سوری دوستوں کی جو پہچان ہوتی ہے نا، عمران خان کے چند ہی دوست ہیں زندگی میں، ٹھیک ہے، اور وہی ساتھ ہیں۔ اب ان کی فیملی کو آپ دیکھ لیں، بالکل ٹھیک ہے نا، تو وہ فیملی کمز فرسٹ فار ہم۔ آستین کے سانپ بھی تو آستینوں میں لے کے پھر رہے وہ ہیں، مزے لے رہے ہیں پارٹی کے، مگر یہ پھر رہے ہیں نا آستین کے سانپ تو آستینوں میں لے کے، اور وہ بار بار ڈستے ہیں مگر پھر بھی یہ لے کے پھر رہے ہیں۔ وہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ تو جو انسان سیاست میں ہے، جو انسان کسی کمپنی کا باس ہے، کسی انڈسٹری کو ہیڈ کر رہا ہے، وہی ساری چیزیں آتی ہیں، اٹس پارٹ اینڈ پارسل آف دس، اس میں کوئی وہ نہیں ہوتا۔ آپ اپنے ساری باتیں چھوڑیں، فیملی کے اندر دیکھیں، بہت سارے لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں، بالکل بہت سارے لوگ آپ سے جیلس ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آپ کو ڈس لائک کرتے ہیں، بالکل ایسے ہی۔ اٹس پارٹ آف دی لائف۔ خان صاحب باہر آ کے آستینوں کو جھاڑیں گے؟ عمران خان صاحب اس وقت کر ہی یہ رہے ہیں کہ جو چیزیں ان تک ان کی سکس سینس پہنچا رہی ہے، اللہ کی طرف سے کچھ ہوتی ہے نا پیغام رسانی، انسان اینٹیسپیٹ کر لیتا ہے۔ لیکن اب وہی اترنے کا ٹائم تو ختم ہو گیا نا، ٹھیک ہے، ابھی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبوت، اس کے بعد کوئی لا نبی بعدی، ٹھیک ہے، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آقا نے فرمایا، اور یہ حقیقت ہے۔ ہاں انسان جو ہے اس پہ وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، کئی سکس سینس جو ہے۔ تو عمران خان صاحب کی سکس سینس کو اگر ہم ریڈ کرتے ہیں، اٹ ہیز گرون ویری شارپ، ٹھیک ہے۔ تو بھائی وہ اس حساب سے ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ جی پی ٹی آئی ریفارم ہوگی، بالکل، اور 40+ کے لوگ اب پی ٹی آئی میں شامل ہوں گے، ایون لیس دین 40، اور چلیں جو لیٹ 70s میں پیدا ہوئے وہ، ٹھیک ہے 80s میں پیدا ہونے والے لوگ ٹھیک ہے وہ، ٹھیک کچھ لوگ جو ہیں عمران خان کے جو ٹائم ٹیسٹڈ وفادار ہیں، چاہے وہ بڑی عمر کے ہیں، وہ رہیں گے ساتھ۔ ٹھیک ہے۔ خان صاحب کہتے ہیں کہ جی میں فرشتے کہاں سے لے کے آؤں، کیا اس باری خان صاحب فرشتے لے کے آئیں گے؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ پچھلی جو گورنمنٹس میں لوگ شامل رہے، عمران خان نے ان کو اپنے ساتھ شامل کیا۔ اس کے جواب میں عمران خان نے کہا جی، جب لوگوں نے اعتراض کیا یہ کیا ہے، آپ چلے ہوئے لوگ پہلے سے چلے ہوئے کارتوس، ہاں، تو انہوں نے کہا جی میں فرشتے کہاں سے لاؤں۔ اب جو چیز آئے گی نا، فرشتے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جناب وہ ملائکہ اتریں گے، بات جو کلیئر ہیڈڈ کلیئر مائنڈڈ لوگ ہیں وہ فرشتے کہلاتے ہیں دنیاوی حساب سے۔ ٹھیک ہے، ان کی جو ڈینسٹی کا لیول ہے نا، کثافت کا لیول جتنا کم ہوتا جاتا ہے نا، اتنا ہی معاملہ ٹھیک ہوتا ہے۔ کثیف جو ہوتا ہے نا، کثیف والا معاملہ وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ کثافت جب زیادہ ہوتی ہے تو پھر چیزیں بھی اسی حساب سے ہوتی ہیں۔ یہ جو ینگسٹرز ہیں نا، ان کے دماغ میں وہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں جو یہ چھٹے پھوکے ہوئے دنیا میں جو سیاستدان ہیں یہ کر چکے ہوتے ہیں، دیکھ چکے ہوتے ہیں، کھا پی چکے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں مطلب ہنڈا چکے ہوتے ہیں،
بالکل. تو یہ مطلب ہے اس بات کا. یعنی کہ اب جو آئے گا نا پاکستان کا جو ذائچہ ہے نا، اگر آپ دیکھتے ہیں یہ دیکھیں اس میں نا جو یوتھ کا رول ہے وہ اب آپ کو ویزیبل نظر آئے گا. جدید دور کے جدید لوگ آئیں گے، اس طرح کہہ سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں بالکل، کیونکہ پاکستان کا جو 11واں گھر ہے نا ذائچے کا، اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے مارس. ٹھیک ہے، اب جو ہے نا قیادت پاکستان کی، عمران خان ہوں یا کوئی بھی ہو، آئے گی یوتھ کے ہاتھ. ٹھیک ہے. جوان لوگ جو ہیں وہ لے کے چلیں گے پرانے لوگوں کو بھی، بھائی جان ادھر، بھائی جان ادھر چلیں، ادھر نہیں چلیں ادھر. اب ڈائریکشن جو ہے وہ یوتھ کی طرف سے آئے گی. چلے ہم بات کر لیتے ہیں یوتھ کی. تو چلے بات ہو رہی ہے، شاہ محمود قریشی صاحب باہر آ کر کوئی بڑا عہدہ لیتے اور لیڈ کرتے احتجاج کو، یا آگے اس طرح نظر آ رہے ہیں؟ ہاں ان کا رول رہے گا. وہ ایک ٹائم ٹیسٹڈ ساتھیوں میں سے ایک ہیں. ٹھیک ہے. ان کے بارے میں بدگمانیاں پھیلائی جا سکتی ہیں، پھیلا بھی رہے ہیں لوگ، مگر ذائچہ ان کا میں نے بنایا ہے تو مجھے تو نہیں لگتا اس طرح کی کچھ چیز ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جن لوگوں نے ہائی جیک کیا ہوا ہے پی ٹی آئی کو، وہ لوگ شاہ محمود قریشی کو جگہ دیں گے؟ وہ عمران خان کو جگہ دینے کو تیار نہیں ہے. یہی تو بات کر رہا ہوں. اس لیے پھر کیسے شاہ محمود قریشی صاحب پھر کیسے سامنے آئیں گے؟ آپ کو میں ایک شعر سناتا ہوں بڑا مزے کا. کہتا ہے، سر جھکاؤ گے تو پتھر دیوتا ہو جائے گا، اتنا مت چاہو اسے وہ بے وفا ہو جائے گا. پھر شاعر کہتا ہے، ہم بھی دریا ہیں ہمیں اپنا ہنر معلوم ہے، جس طرف بھی چل پڑیں گے راستہ ہو جائے گا. تو یہ لوگ جو ہیں نا، یہ سیاست میں بڑے بڑے جو پارٹیز کے لوگ ہیں، یہ دریا کی حیثیت رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، کبھی دریا میں اچھال ہوتا ہے، کبھی دریا بالکل پرسکون ہوتا ہے، کبھی متلاطم ہوتا ہے، اور کبھی جو ہے وہ پانی کا لیول بہت لو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو سلسلہ ہے یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے اگر ہم پوچھیں یا پارٹی کے حوالے سے پوچھیں، جو نہیں بھی چاہتے اس سے کیا ہوتا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ رستہ بنانا جانتے ہیں. ہاں، ان کا ذائچہ ہم نے پڑھا ہے اور کافی دفعہ پڑھا. رستہ بنانے کی بات ہو رہی ہے تو پھر بیٹے اب کیا عمران خان صاحب کا باہر کا رستہ بنا پائیں گے؟ اچھا، ایک میں اور آپ کو عرض کروں، مجھ سے نا لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ جی کوئی پیشین گوئی پوری نہیں. میں پیشین گوئی تو پہلی بات ہے کرتا ہے نہیں، ریڈنگ ہے، میں تو ریڈنگ دیتا ہوں. ٹھیک ہے، پہلے تو یہ کریکٹ کر لیں اپنا جو ہے نا جو بھی آپ کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے، 2 سال پہلے چودھریوں کے ذائچے جو تھے وہ بنائے تھے. یعنی چودھری صاحب جو ہیں، یہ کیا پرویز الہی صاحب، شجاعت چودھری پرویز الہی صاحب اور مونس الہی کے ذائچے میں نے بنائے تھے. میں نے اور ویڈیوز ہم نے کی تھی. میں نے کہا تھا کہ یہ عمران خان کے ساتھ وفا کریں گے. اچھا، انہوں نے بھی قید کاٹی. شاہ محمود قریشی صاحب کا بھی جو ہے وہ ذائچہ بنا. میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ قید بھی نظر آتی ہے اور عمران خان کے ساتھ وفاداری بھی نظر آتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ابھی بھی سچویشن جو ہے نا وہ یہی ہے. عمران خان کو اس طرف سے کوئی وہ نا باتیں نکالی جا رہی ہیں اس طرح کی کہ جی فلاں کے ساتھ ان کا نا سیٹلمنٹ ہو گئی ہے، ڈیل ہو گئی ہے، اب وہ ڈینٹ ڈالیں گے عمران خان کی سیاست کو. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب بیٹوں کی بات کر لیں. جی بیٹے اب امریکہ میں ملاقاتیں چل رہی ہیں، کیا اب اس طرح کو لگ رہا ہے کہ خان صاحب کو باہر آنے میں، اور حکومت نے ایک دم سے 24 گھنٹے میں بھی کہہ دیا کہ جی ویزا اپلائی کریں، ہم دے دیں گے، آئیں گے؟ پہلے وہ کہتے تھے ہم اس کو گرفتار کر لیں گے ان کو، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آئیں، احتجاج بھی بے شک شامل ہو. بین الاقوامی لیول پہ جو لوگ انفرادی طور پہ آواز اٹھا رہے ہیں اس کا پریشر ضرور ہے. آتا ہے پریشر گورنمنٹس پہ، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. گورنمنٹ ہمیشہ ڈینائل کے موڈ میں جاتی ہے، نہیں جی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر ہوتا ہے. باقی رہ گئی بات کہ امریکہ کی طرف سے کوئی پریشر آیا ہے تو ان کو جہاں پہ اپنا فائدہ نظر آئے گا نا وہ وہاں پہ پریشر ایگزرٹ کریں گے. ٹھیک ہے. واٹ بینیفٹ دا یو ایس ہیز گاٹ کہ عمران خان کی فیور میں وہ پریشر ایگزرٹ کریں. تصویریں اتر رہی ہیں، یہ ہے وہ ہے، بیٹے اس کے ساتھ کھڑے ہیں رچرڈ گرینیل کے ساتھ. اب اس کو سمجھنا ضروری ہے. ذائچے کو دیکھتے ہیں، بیت الاولاد عمران خان کا اگر 5واں گھر دیکھتے ہیں، وہ بھی بہت معاملہ فہمی سے چل رہے ہیں. وہ پریس میڈیا کا بھرپور استعمال کر رہے ہیں. آلدو
ان کا جو دورہ وورہ تھا پہلے وہ بڑا پرسنلائز رکھا جانا چاہ رہے تھے، یہ رکھنا چاہ رہے تھے، مگر اوپن ہو گیا. اب یہ ٹیسٹیمنیز جو ہے نا وہ بنا رہے ہیں کہ فلانے بندے نے بھی یہ کہا تھا، فلانے نے بھی یہ کہا تھا، فلانے نے بھی یہ کہا تھا. سیاستدان کے بیٹے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، تو وہ گواہ بنا رہے ہیں دنیا کو. کل کو جب یہ لوگ ایگزرشن نہیں کرتے تو پھر یہی لوگ گندے ہوتے ہیں. اس بات کو سمجھنا چاہیے، یہ سیاست ہے. ٹھیک ہے. اب حکومت کے یو ٹرن کی بات کریں گے. حکومت کے تو ایک طرف چلال تو سب کہہ رہے ہیں جی پہلے کون سا پی ٹی آئی نے کچھ کر لیا جو اب آ کے کچھ کر لیں گے. میں کسی کا نام لیے بغیر ایک بات عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے، کسی کا نام نہیں لیتا میں کیونکہ دور ہی نہیں ہے اس طرح کا، ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے نا، اس نے وقت کے حساب سے جو فیبرری میں الیکشنز ہوئے تھے سمجھا دیا تھا، مطلب جن کو ضرورت تھی کہ جناب ہمارا ٹلٹ، ہماری انکلینیشن کس طرف ہے. ٹھیک ہے. اچھا، باقی رہ گئی بات یہ کہ ان کے بچوں کو ویزا دیں یا نہ دیں. ان کے بچوں نے آنا تو ہے، بالکل ٹھیک ہے، آپ بطور انسان باپ اور بیٹے کو ملنے سے تو نہیں روک سکتے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے بھٹی صاحب کہ جو بچے آئیں گے نا وہ اکیلے نہیں آ رہے. ٹھیک ہے. وہ انٹرنیشنل میڈیا کو لے کے آ رہے ہیں، ساتھ لائرز کو لے کے آ رہے ہیں، لائرز کو لا رہے ہیں، تو آپ ان کو روک نہیں سکیں گے، ٹھیک ہے نا. اس لیے بھٹی صاحب آپ کو اجازت جو ہے وہ دینی ہی پڑے گی. تو یہ ہے یہ بات. باقی رہ گئی بات ہے کہ وہ بچے جو ہیں ان کے آنے کی لاج رکھی جائے گی یا نہیں. یہ ایک ایسا کوسچن ہے جو مجھے پاکستان کی پبلک کو میں اگر دیکھتا ہوں ذائچے میں، وہ مجھے ابھی سمجھ نہیں آ رہا. ہوتا نا کہ بھئی دیکھیں ایک بندہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے جی کہ میں ایک کاز کے لیے بیٹھا ہوں. کس کے لیے بیٹھا ہوا ہوں؟ وہ عوام کے لیے جی بیٹھا ہوں. اب عوام ریسیپروکیٹ کیسے کر رہی ہے ہم نے وہ دیکھنا ہے، اور بچے آ رہے ہیں تو ریسیپروکیشن ہم نے اس کا پریویو دیکھنا ہے کہ کیا تھا، تو پھر اس کا ویو آگے جو ہے وہ ہم جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں ایزیوم کر سکتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے. مگر یہ ہے کہ یہ تحریک آہستہ 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 زور پکڑتی جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا سر، جب امریکن الیکشن ہو رہے تھے تو اوورسیز پاکستانی کا بڑا آواز اٹھ رہی تھی کہ جی ٹرمپ آئے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا. اوورسیز پاکستانیوں کی بڑی آوازیں تھیں. ایک دم سے آوازیں دب گئی ہیں اوورسیز پاکستانیوں کی. یہ آوازیں دوبارہ اٹھیں گی یا یہ دب گئی ہیں؟ نہیں اٹھیں گی. یہی تو کہہ رہا ہوں میں آپ کو. ان کو کہتے ہیں نا کھیرو بکھیرو کیا گیا ہے. ہاں، سجے کبے کسی کو ایک کلسٹر بنا کے ادھر کر دیا. یہ سیاست ہے بھٹی صاحب. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ہوتا ہے، مگر یہ ہے کہ یہ پھر سے دوبارہ سے نا ٹھیک ہے یہ چیز، کیونکہ 2026 میں نا پی ٹی آئی کا ایک امپورٹنٹ پارٹ آپ دیکھیں گے پاکستان کی پالیٹکس میں. ٹھیک ہے. اب لاسٹ میں خان صاحب کا ذائچہ آپ کے سامنے ہے. اب خان صاحب کے لیے آسانیاں کب سے ہیں؟ کیا پہلا وہ ٹائم تو نکل گیا ہوا ہے؟ بھائی جان بات سنیں، اب نیا ٹائم کیا کہہ رہا ہے؟ اس کو سمجھیں بات کو. یہ ہمارے پیارے جو ویورز ہیں وہ بھی نہیں سمجھتے، ایسے کمنٹس دیتے ہیں. جنگ لگائی ہوتی ہے انہوں نے ہماری بات کے اوپر. کی بورڈ واریئرز ہیں نا، بڑے اچھے کمنٹس بھی آتے ہیں. ہاں، اچھے لوگ کی بورڈ واریئرز ان دا سینس کہ بات کو سمجھیں. اور میرا خیال ہے زیادہ تر جو اس طرح کے جوشیلے کمنٹس آتے ہیں وہ ینگسٹرز دیکھتے ہیں. تو میں اپنے جو ینگسٹرز ہیں میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیں، ٹرائی ٹو ریڈ ان بٹوین دا لائنز. جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوتا ہوں نا اس کو آپ سن رہے ہوتے ہیں سپرفیشلی، جذباتی ہیں، جوش میں ہیں، گہرائی میں جائیں. ٹھیک ہے، اس کو دیکھیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو بیان کی جا سکتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں بیان کرتا رہا ہوں 2-3 سال پہلے. بالکل ٹھیک ہے. اب ذائچہ یہ کہتا ہے کہ ابھی یہ باتیں نہیں کرنی. ٹھیک ہے. بالکل. تو یہ ہے کہ اس کو سمجھا کریں، جذباتی نہ ہوا کریں. آپ سے ہی تو ہم لوگوں نے کہتے ہیں امیدیں وابستہ کی یوتھ کے ساتھ ہی، اور یوتھ ہی اب آگے کام یہ کریں گے. پاکستان کو ترقی کے راستے کے اوپر ہماری یوتھ لے کے جائے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آج ڈیٹیل سے عمران خان صاحب کا ذائچہ ہم نے ڈسکس کیا، پی ٹی آئی کو ڈسکس کیا، شاہ محمود قریشی کو، ان کے بیٹوں کو، خان صاحب کے بیٹوں کو بھی ڈسکس کیا. ساری چیزیں آپ کے سامنے، ساری چیزیں کھل کے سامنے رکھی ہیں. اگر آپ کو
کسی قسم کا کچھ ڈاؤٹ ہے، کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں سوال کریں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ضرور جواب دیں گے۔ اور ڈاکٹر صاحب کا نمبر ہماری اسکرین پر موجود ہے، اگر آپ پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں۔ مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیجیے، بہت شکریہ سر، اسلام پاکستان۔